بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت جو ہے، اس سورت کا ایک نایاب مجرب آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورۃ الملک کا نایاب عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ اگر فقیر بھی پڑھے گا تو وہ بادشاہ ہو جائے گا۔ ایسا عمل ہے کہ زندگی میں جس نے ایک بار کیا تو کروڑپتی بن جائے گا۔ فقیر بھی اگر کرے تو وہ بادشاہ بن جائے گا۔ مانگنے والا بھی اگر کرے تو اس کا ہاتھ مانگنے کے بجائے دینے والا بن جائے گا۔ اس کی رزق کی پریشانیاں، دولت کی پریشانیاں، مال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، سورہ ملک وہ صورت ہے جس صورت کے ذریعے سے آپ کے گھر سے جادو، جنات، بندش، تعویذات، نظر بد، سب سے اللہ رب العزت آپ کے گھر کو محفوظ کر دے گا۔ اور سورہ ملک وہ صورت ہے جس کے ذریعے سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی موذی بیماری ہو، جیسی بھی بیماری ہو، اس بیماری سے میرا رب آپ کو شفا دے دے گا۔ سورہ ملک عام صورت نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت ہے کہ اگر دولت کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے تو سورہ ملک کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ یہ جو وظیفہ ہے، جیسے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ ملک کو اس طرح پڑھیں، تو اگر آپ نے بعین ہی اسی طرح، بالکل اسی طرح آپ نے وظیفہ کر لیا، انشاءاللہ دنوں کے اندر آپ کروڑپتی بن جائیں گے، ارب پتی بن جائیں گے۔ آپ سورہ ملک کے فضائل تو اٹھا کر دیکھو، یہ سورہ ملک انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گی۔ دنیا کے ساتھ ساتھ قبر کی اندھیری رات، قبر کی کال کوٹڑی کے اندر بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ دنیا میں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، حاجات پوری ہوں گی، ہر ناممکن کام ممکن کے اندر بدل جائے گا۔ اور جو آدمی اس صورت کو ہمیشہ کے لیے روٹین میٹر کے اندر بنا لے گا، جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو معزز سامعین کرام کبھی تکلیف میں نہیں آئے گا، کبھی مال کی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قبر کے اندر جب آپ کو تن تنہا قبر میں رکھا جائے گا، اور قبر کہتی ہے انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدودہ، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، میں ظلمت تاریکیوں کا گھر ہوں، میں اندھیریوں کا گھر ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اس جگہ پہ یہ آپ کو نور کی طرح منور روشنی عطا کر دے گی، اور جب منکر نکیر آئیں گے تو یہ سوال و جواب نہیں ہونے دے گی، حتیٰ کہ آپ کو جنت تک پہنچا کر یہ دم لے گی۔ تو ایسی صورت ہے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ چلتے ہیں عمل کی طرف، اس صورت کے عمل کی طرف جو ہماری دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ معزز سامعین کرام، سورہ کوثر، سورہ ملک وہ صورت ہے، اس کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اس کے وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ ہر نئے کام سے پہلے میرے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، صدقہ کر دیجئے۔ جب صدقہ کریں گے اللہ کی معیت شامل حال ہو جائے گی، ہر مشکل جو ہے وہ آسانی کے اندر بدل جائے گی، ہر ناممکن ممکن میں بدل جائے گی، آپ کی تقدیر ایسے چمکے گی جیسے معزز سامعین کرام زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، یا یہ ٹیوب لائٹ آپ کو جو نظر آ رہی ہے نا، یہ چمک رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ٹیوب لائٹ جس طرح چمک رہی، ایسے آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو اب صدقہ کرنا ہے، تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، اور اس طریقے سے کرنا ہے آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کا دل، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ 3 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، 3 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب انسان تعوذ پڑھتا ہے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شریروں کے شر سے میرا رب اس انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے،
لیکن اگر آپ مغرب اور عشاء کے درمیان اس سورت کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ویسے وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت آپ کا جی چاہے اس عمل کو کریں، لیکن خاص کر مغرب اور عشاء کے درمیان اگر کریں تو بہت فائدہ ہوگا، اس کے سارے ثمرات کو آپ سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ 3 مرتبہ جب آپ نے تعوذ پڑھ لیا، پھر آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب 5 مرتبہ بسم اللہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو 5 مرتبہ اللہ کے 2 نام الرحمن الرحیم، اس سے اپنے رب کو پکاریں گے۔ اور میرا رب فرماتا ہے جب مجھے رحمان اور رحیم سے پکارا جاتا ہے تو میری رحمت جوش کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر مجھ اور آپ پہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں تو کیا ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح ہے تو جو درود پاک آپ کو آتا ہے وہی درود پاک پڑھیں، نہیں تو نماز والا یہ درود پاک پورا آپ پڑھیں۔ یہ جو آپ روزانہ روٹین میٹر میں جو درود پاک آقا کائنات پر بھیجتے ہیں پڑھتے ہیں وہ درود پاک پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن میں یوں کہوں گا کہ یہ نماز والا درود پاک یہ بیسٹ ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ پوری سورت 29واں پارہ ہے۔ 29ویں پارے کو جب آپ کھولیں گے تو پہلی سورت 29ویں پارے کی سورہ ملک ہے، نام ہی تبارک الذی ہے 29ویں پارے کا، اسی سورت کے نام سے نام ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 1 بار، اس طریقے سے کہ بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے، بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے، اور معزز سامعین کرام آخر کے اندر جا کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور 3 بار جو بھی حاجت ہوگی وہ مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا۔ اور جب آپ یہ عمل کر لیں گے پھر دیکھیں کہ آپ کیسے فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور دکھی دلوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے، اور غریبوں کی مدد کے لیے، بے سہاراؤں کی مدد کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔